نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وللہ اور اللہ کے لیے ہیں المشرق مشرق والمغرب اور مغرب فأینما تو جہاں کہیں تولو تم منہ موڑو گے فثم تو وہیں وجہ اللہ اللہ کی ذات ہے ان اللہ بے شک اللہ تعالی واسع وسعت والا ہے علیم جاننے والا ہے وقالو اور انہوں نے کہا اتخذ اللہ بنا لیا اللہ نے ولدن بیٹا سبحانہ پاک ہے وہ بلکہ لہو اس کے لیے ہے ما جو فی السماوات آسمانوں میں ہے والارض اور زمین میں کلن سارے کے سارے لہو اس کے لیے قانتون فرما بردار ہیں بدیع نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے ایجاد کرنے والا ہے السماواتی آسمانوں کا والارض اور زمین کا وَإِذَا اور جب قضا وہ فیصلہ کرتا ہے امرن کسی کام کا فَإِنَّمَا تو بے شک یقول وہ کہتا ہے لہو واسطے اس کے کن ہو جا فیکون تو وہ ہو جاتا ہے وقال الذین اور کہا ان لوگوں نے لا نہیں یعلمون وہ علم رکھتے لولا کیوں نہیں یکلمنا اللہ کلام کرتا ہم سے اللہ او یا تأتینا آتی ہمارے پاس آیتن کوئی نشانی کذالک اسی طرح قال الذین کہا تھا ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے مثل مانند قولہم ان کی بات کے تشابہت باہم ملتے جلتے ہیں قلوبہم دل ان کے قد تحقیق بینا بیان کی ہم نے الآیاتی آیات لقوم واسطے ایک قوم کے یوقنون جو یقین رکھتی ہو انا بے شک ہم نے ارسلنا کا بھیجا ہم نے آپ کو بالحق ساتھ حق کے بشیرن خوشخبری دینے والا بشارت دینے والا ونذیرن اور خبردار کرنے والا ڈرانے والا ولا اور نہ تسألو تم سے سوال کیا جائے گا تم پوچھے جاؤ گے ان بارے میں اصحاب الجحیم جہنم کے ساتھیوں کے دوبارہ دیکھیے وللہ اور اللہ کے لیے ہے المشرق مشرق والمغرب اور مغرب فأینما تو جہاں کہیں تولو تم منہ موڑو گے یعنی جس طرح بھی تمہارا منہ مڑے گا موڑ کاٹو گے جدھر کو بھی جاؤ گے
فثم تو وہیں پر وجہ اللہ اللہ کی ذات ہے. ثم فے میم میم اسم اشارہ بعید کے لیے آتا ہے. ان اللہ بے شک اللہ تعالی واسع وسعت والا ہے، علیم بہت علم والا ہے. علیم جب آپ کہتے ہیں تو آپ کے ذہن میں رہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ بہت زیادہ علم والا. وقالو اور انہوں نے کہا اتخذ اللہ بنا لیا اللہ نے ولدن بیٹا. ولد کا لفظ اسم جنس ہے، واحد بھی ہو سکتا ہے جمع بھی ہو سکتا ہے، اولاد کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی ایک بچے کے لیے بھی اور بہت سے بچوں کے لیے بھی آتا ہے. لیکن عام طور پر ترجمہ ایک بیٹا کر دیتے ہیں اس کا، یا یوں کہہ سکتے ہیں بنا لی اللہ نے اولاد، تو زیادہ وسیع معنی ہو جائے گا. سبحانہ وہ پاک ہے، بل لہو ما فی السماوات والارض بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں. کل لہو قانتون سب کے سب اس کے لیے فرما برداری کرنے والے ہیں. قانتون کا سنگولر کیا ہوگا؟ قانتن. ٹھیک ہے، ایک اور جگہ پر قرآن پاک میں آتا ہے قانتین، تو یہ بھی کس کے وزن پر ہو گیا پھر؟ فاعلین. بدیع السماوات والارض نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے آسمان و زمین کو. بدیع بے دال عین اسی سے لفظ نکلا ہے بدعت، دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کرنا، نئی چیز پیدا کرنا جس کی مثال پہلے موجود نہ ہو، یعنی کسی کی اقتداء کے بغیر کسی اور نئی چیز کو ایجاد کر لینا. بدعت کہتے ہیں عبادات میں نئے طریقے جس کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہو. لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ آسمان و زمین اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے جس کی کوئی اگزامپل پہلے نہیں تھی، نئے سرے سے اسی نے بنائے تھے. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے. قضا قاف ضاد یہ فیصلہ کرنا، اس شخص کا فیصلہ جس کے پاس قوت نافذہ بھی ہو، یعنی فیصلہ صرف کر ہی نہ دے بلکہ اس کو امپلیمنٹ کرا سکتا ہو. اس سے پھر لفظ قاضی نکلا ہے. قاضی کس کو کہتے ہیں؟ جج کو. تو جج صرف فیصلہ نہیں کرتا. مثلا آپ کسی جرم کے بارے میں سنتے ہیں تو فیصلہ دیتے ہیں نا کوئی کہ نہیں. مثلا آپ اخبار پڑھتے ہیں تو اخبار پڑھ کے آپ ججمنٹس پاس کرتے رہتے ہیں. کیا آپ کو جج کہا جائے گا؟ قاضی کہا جائے گا؟ حالانکہ فیصلہ تو آپ بھی کر رہے ہیں. کیوں نہیں کہا جائے گا؟ زیادتی نہیں آپ کے ساتھ؟ دن بھر لوگوں کے بارے میں اوپینین دیتے رہتے ہیں، ججمنٹس پاس کرتے رہتے ہیں. نہیں، ہر شخص کو قاضی نہیں کہتے، خواہ وہ فیصلے کرتا رہے لوگوں میں، یا گھر میں اگر کوئی شخص دو لوگوں کے درمیان جھگڑا ہونے پہ فیصلہ کرے. مثلا آپ بڑی بہن ہے، دو چھوٹی بہنوں کے بیچ میں جھگڑا ہو گیا، آپ نے ان کی صلح کرا دی، فیصلہ کرایا ان کے بیچ میں، تو آپ کو قاضی نہیں کہا جائے گا. کیوں؟ آپ کا کام صرف بس ایک چیز کے بارے میں کہہ دینا ہے، آپ کے پاس یہ پار نہیں کہ آپ اسے امپلیمنٹ بھی کرا سکتے. مثلا بہت سے لوگوں کے پاس لوگ میاں بیوی کے جھگڑے لے کر جاتے ہیں، وہ سنتے ہیں اور بتاتے ہیں تم یہ کر لو تم وہ کر لو، لیکن ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہوتی کہ وہ اسے امپلیمنٹ بھی کرا دے. مثلا خلا کا معاملہ جیسے ہوتا ہے، اب ایک عورت جو ہے وہ اپنے شوہر سے طلاق مانگتی ہے یا خلا لیتی ہے، تو اب یہ گھر میں بیٹھ کے نہیں کر سکتے آپ، اس کے لیے کس کے پاس جانا پڑتا ہے؟ قاضی کے پاس. تو قاضی وہ ہوتا ہے جو نہ صرف یہ کہ فیصلہ کرے بلکہ اس کے پاس قوت نافذہ بھی ہو، اس فیصلے کو امپلیمنٹ بھی کرا سکے. جب وہ فیصلہ کرتا ہے امرن کسی کام کا، فإنما یقول لہ تو بے شک اس کو کہتا ہے کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے. وقال الذین اور کہا ان لوگوں نے لا یعلمون جو علم نہیں رکھتے. کیا کہا؟ لولا یکلمنا اللہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا. او تأتینا آیا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. کذالک قال الذین من قبلہم اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. یہ باتیں کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوئی، پہلے بھی یہ ہوتی رہی. مثل قولہم انہی کی بات کی طرح، تشابہت باہم ملتے جلتے ہیں، شین بے ہے روٹ ہے. قلوبہم ان کے دل، قد بینا تحقیق بیان کر دی ہم نے، الآیات نشانیاں لقوم اس قوم کے لیے، یوقنون جو یقین رکھتی ہو. انا ارسلناک بے شک بھیجا ہم نے آپ کو بالحق کے حق کے ساتھ، یعنی حق دے کر.
بشیرن خوشخبری دینے والا، ونذیرن اور ڈرانے والا بنا کر، ولا تسألوا اور آپ سے پوچھا نہیں جائے گا، ان اصحاب الجحیم جہنم والوں کے بارے میں۔ جہیم کے لفظ کا سمپل معنی کیا ہے؟ جہنم۔ لیکن جہنم کو جہیم کیوں کہا گیا یہ دیکھنا پڑے گا، اب ذرا غور کریں گے، ہم نیچے اتریں گے، تھوڑا سا گہرائی میں جائیں گے۔ اس کا روٹ ہے جیم ہے میم، جہم۔ اس کا لفظی معنی ہوتا ہے آگ کا تیز بھڑکنا، تیز نگاہوں سے دیکھنا۔ شیر کے گھورنے کے لیے بھی آتا ہے۔ شیر کی نگاہ دیکھیے کبھی، امیجن کریں ذرا، کیسے دیکھتا ہے؟ جیسے کھا جائے گا۔ اس کی تو نگاہوں میں کھانے والی کیفیت ہے، ایسے خوفناک طریقے سے دیکھتا ہے۔ تو جہنم کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ وہ بھی اپنے شکار کو گھورے گی، کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے پاس آنے والے۔ قرآن پاک میں آتا ہے ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم ہاتھ میں لگی ہوئی ہے، یوں ادھر ادھر دیکھ رہی ہے، کہاں ہے میرا شکار۔ کہے گی حل من مزید، جب ڈال دیا جائے گا تو کہے گی اور بھی ہیں کوئی، اور لے آؤ۔ پھر ایک اور جگہ پر آتا ہے کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولا، جو اس کے پاس سے گزرے گا یا حق سے منہ موڑے گا اس کو وہ خود بلائے گی، تمہیں تو میرے پاس آنا ہے، تم جا کہاں رہے ہو حقیقت کا انکار کر کے، سچائی کا انکار کر کے۔ تو جہنم جو ہے وہ ایک ڈیڈ چیز نہیں ہے، ایک لائیو فیلنگ آتی ہے اس میں، اور وہ اپنا کام خود کرنے والی ہے آگے بڑھ کر۔ تو اصحاب الجحیم یہاں آرام سے اللہ تعالیٰ فرما دیتے، اصحاب جہنم کہہ نہیں سکتے تھے، اصحاب النار جو پیچھے بھی آیا ہے، لیکن ایک نیا لفظ آیا ہے تاکہ لوگ اس کو محسوس کریں۔ اگر آپ کو کبھی زو جانے کا اتفاق ہو اور شیر دیکھنے کا اتفاق ہو تو اس کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کے دیکھیے اور اس وقت جہیم کو محسوس کیجیے۔ تفسیر وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں کہیں تم ہوگے وہیں اللہ کی ذات موجود ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ یہود و نصارہ دونوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، لیکن نصارہ نے خاص طور پر اس کی مشرقی سمت کو اپنے لیے خاص کر لیا تھا، اور ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ حصہ جس میں حضرت مریم علیہ السلام نے عبادت کی تھی اور وہ اس کی مشرقی جانب تھی، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، ذکر کرو کتاب میں مریم علیہ السلام کا جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرق کی جانب جا بیٹھی، یعنی عبادت کرنے کے لیے۔ تو اس پر یہود نے ان کے خلاف، کن کے خلاف؟ نصارہ کے خلاف اپنے لیے کون سی جہت مقرر کر لی؟ دوسری، اپوزٹ، مغرب کی۔ تو اس پر فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ۔ جب انسان مختلف سمتوں، ڈائریکشن سے اپنے آپ کو مقید کر لیتا ہے تو گروہ بندیاں ہوتی، ایک نے قبلے کا ایک حصہ پکڑ لیا، دوسرے نے دوسرے کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے دونوں ہی اللہ کے۔ جب عبادت گاہ اور مسجد ہے اللہ کی، عبادت گھر اللہ کا گھر ہے، تو پھر مشرق کیا اور مغرب کیا، سب برابر ہے۔ اب دیکھیں نا، جب جگہ خاص کر لی جاتی ہیں تو اس سے پھر گروہ بننے لگتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ نہیں، عبادت کے لیے اصل چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، اللہ کا تقوی۔ پھر اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہجرت کے بعد مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو بعض مسلمانوں کو اس پر بہت رنج تھا کہ ایک تو ہمارا گھر چھٹا، شہر چھٹا، اور ہمارا قبلہ بھی ہم سے چھٹ گیا۔ مکہ میں مسلمان جو تھے وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، جب مدینہ آئے تو کیا ہوا؟ گھر وطن سب چھٹا، اور اس کے ساتھ کیا حکم ہو گیا؟ اب تم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ یہ ایک ٹیسٹ تھا نا مسلمانوں کا۔ اس پہ یہود نے بھی بہت باتیں بنائی
تو حکم کیا ہوا کہ مشرق ہو کہ مغرب سب اللہ کے. جس کا مقصود اللہ کی ذات کو پانا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کا منہ کس طرف ہے. یہاں سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جہاں قبلے کا تعین نہ ہو سکے وہاں پر کسی بھی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جا سکتی. یعنی جہاں تو پتہ ہو کہ قبلہ کس طرف ہے وہاں تو قبلے ہی کو فالو کرنا چاہیے. لیکن جہاں پتہ ہی نہ ہو، مثلا آپ کسی نئے شہر یا نئی بستی میں جاتے ہیں، بادل ہے، سورج کا رخ نہیں پتہ چل رہا، یا رات کا وقت ہے، پتہ نہیں چل رہا کہ کس طرف کو منہ کرنا ہے، تو جدھر بھی منہ کر لیں گے نماز ہو جائے گی. یا اسی طرح جہاز میں آپ جا رہے ہیں، آپ کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ ڈائریکشن کدھر کو ہے، تو آپ نماز پڑھ لیں. یا بحری جہاز میں جا رہے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی، ہر جگہ ایک ہی جگہ لگ رہی ہے. یا اسی طرح کسی ٹرین میں جا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا ہے، جدھر بھی منہ آئے نماز پڑھ لینی چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر نفل ادا کر رہے تھے اور سواری کسی بھی سمت کو رخ کر لیتی تھی. آپ اس وقت مکہ سے مدینہ آ رہے تھے، یعنی کبھی ادھر ہوتی کبھی ادھر ہوتی، لیکن آپ اوپر نماز پڑھتے رہے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آیت پڑھی. ایک اور روایت میں ہے کہ سفر میں صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، رات اندھیری تھی، ہر ایک کو جدھر قبلہ معلوم ہوا اس نے نماز ادا کر لی اور نشان کے طور پہ پتھر رکھ لیے. صبح کو معلوم ہوا کہ بعض لوگوں نے غلط سمت پہ نماز پڑھی، ان کو تردد ہوا. تب یہ آیت نازل ہوئی کہ جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کی ذات ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان قبلے کا رخ جانتے بوجھتے بھی کیا کرے کہ نہیں میں اپنی سہولت کے مطابق جدھر بھی منہ کر لوں ادھر ہی اللہ تعالیٰ کی ذات مل جائے گی. اور بعض نے اس آیت کو منسوخ قرار دیا ہے. اب ناسخ و منسوخ پیچھے آپ نے پڑھا نا. منسوخ کا مطلب کیا ہے؟ کسی اور حکم نے آ کے اس حکم کو کینسل کر دیا کہ نہیں قبلے ہی کو فالو کرنا ہے. اور وہ کون سا؟ وہ آگے دوسرے پارے کے شروع میں آئے گا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لو. وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے. یہ کنہوں نے کہا؟ عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا لیا ہے. یہود نے کہا حضرت عزیر کو اللہ نے بیٹا بنایا. مشرکین مکہ کیا کہتے تھے کہ فرشتوں کو اللہ نے بیٹیاں بنا رکھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب کا کہنا یہ ہے کہ اللہ نے اولاد بنائی. سبحانہ، پاک ہے وہ. بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے. اس کو ایک بیٹے سے کیا فائدہ جس کی ملکیت میں سارے آسمان اور زمین ہو. بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے. اس کو ایک بیٹے سے کیا فائدہ جس کی ملکیت میں سارے آسمان اور زمین ہو. کل لہ قانتون، سارے کے سارے اس کی فرما برداری کر رہے ہیں، سارے اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں. قانتون کا لفظ جو ہے قاف نون تے سے ہے، قنتا. عبادت میں ایسی اطاعت جس میں عاجزی ہو. قنتا کا مطلب کیا ہے؟ فرما برداری کرنا، لیکن کیسی فرما برداری؟ جس میں عاجزی بھی ہو. اب آپ دیکھیے کہ اب تک آپ نے فرما برداری کے لیے کئی لفظ پڑھے. مثلا کل ہی آپ نے پڑھا اسلمہ. تو اسلمہ ہوتا ہے کسی کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا. پھر اطاعت کا لفظ بھی پڑھا، تو واو این. اطاعت ہوتا ہے دل کی خوشی کے ساتھ کسی کی بات ماننا. پھر تبع پڑھا، اتباع کرنا، کسی کے پیچھے چلنا. تو ان میں فرق کیا ہو گیا؟ قناتا میں کیا ہے؟ یعنی مانا سب کا اطاعت ہے، بات ماننا، لیکن قناتا میں عاجزی ہے. اسلمہ میں رضامندی کسی کی حاصل کرنے کے لیے. پھر طاعہ میں دل کی خوشی ہے. تبع میں پیچھے پیچھے چلنا ہے، فٹ سٹیپس کو فالو کرنا ہے. بدیع السماوات والارض، نئے سرے سے آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو جب وہ کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کو کیا کہتا ہے؟ کن، ہو جاؤ. تو کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز ہو جاتی.
تو یہاں پر بتانا کیا مقصود تھا؟ ان سب کے غلط عقائد کی تردید، کہ یہ سب اللہ کی اولاد قرار دیتے ہیں. اللہ کو اولاد کی کوئی ضرورت نہیں، وہ تو آسمان و زمین کا مالک ہے، ہر چیز اس کے آگے جھکی ہوئی ہے، اس کی ذات سب سے بڑی ہے. اس نے آسمان و زمین کو اس وقت پیدا کیا جبکہ اس سے پہلے اس کی کوئی مثال بھی نہ تھی. دیکھیں وہ چیز بنانا زیادہ مشکل ہوتی ہے نا جب بنانے والے کے سامنے کوئی اس جیسی چیز نہ ہو. بالکل اوریجنل چیز جو ہوتی ہے یا نیا آئیڈیا جو ہوتا ہے یا انوینشن جو ہوتی ہے اس کی قدر کچھ اور ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ کسی کی بنی ہوئی چیز کا چربہ آپ اتار لیں یا نقل اتار لیں. وقال الذین لا یعلمون، اور کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے. یہ کون ہے؟ مشرکین عرب. انہوں نے کن سے کہا؟ یہود سے کہا، اہل کتاب سے کہا. لولا یکلمنا اللہ، ہم سے اللہ کلام کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ یہ بتاتے تھے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، یا ان کے جو 70 نمائندے گئے تھے ان سے کلام کیا. تو کہنے لگے اچھا ہم سے کیوں نہیں کلام کرتے؟ او تأتینا آیا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ کذالک قال الذین من قبلہم، اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. مثل قولہم، ان کی جیسی بات. تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں. سب کا مسئلہ ایک ہی ہے، سب کی بیماری ایک ہے. دلوں کا ملنے سے مراد کیا ہے؟ کہ سب کے اندر ایک ہی بیماری، اور اس بیماری کی بنیاد کہاں ہے؟ دل میں. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے آیات کو، نشانیوں کو اچھی طرح بیان کر دیا ہے، لیکن کس کے لیے؟ ان کے لیے جو یقین رکھتے ہوں. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے جہنم والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کس لیے بھیجا؟ کیا بتانے کے لیے؟ حق بات بتانے کے لیے. ماننے والوں کو خوشخبری دی جائے اور نہ ماننے والوں کو خبردار کیا جائے. اور جو نہ مانے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں شخص جہنم میں کیوں گیا. آپ کا کام ہے بتا دینا. کوئی نہیں مانتا اور برے انجام کو پہنچتا تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.